कामयाबी जो है वो करने से नहीं बल्कि कुछ करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब आज अपनी निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर ने आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है और इस मौके पर मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ, वज़ीर आज़म के खुसूसी तारिक फातमी और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ और अमरीकी सफ़ीर डेविड हिल ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि ट्रंप इंतज़ामिया के किसी भी आला तरीन ओहदेदार का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि मैकमास्टर पाकिस्तान आने से पहले काबुल गए और अब पाकिस्तान के बाद उनकी अगली मंजिल नई दिल्ली है। गुज़िश्ता रोज़ काबुल में एक इंटरव्यू के दौरान मैकमास्टर ने पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं को मुतनब्बे किया कि अफगानिस्तान या कहीं और उनका मुफाद सिर्फ सिफारतकारी से हासिल हो सकता है, तशद्दुद पर मबनी प्रॉक्सी के इस्तेमाल से नहीं। कई बरसों से हम पुरुमीद हैं कि पाकिस्तानी रहनुमाओं को ये बात समझ आ जाएगी कि ये उनके अपने मफाद में है कि वो दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। अफगानिस्तान या कहीं और उनका मफाद सिर्फ सिफारतकारी से हासिल हो सकता है, तशद्दुद पर मबनी प्रॉक्सी के इस्तेमाल से नहीं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने आज GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजारत खारजा में मुशीर खारजा सरताज अजीज से अलहदा मुलाकातें की। इत्तलात के मुताबिक मुलाकात के दौरान सरताज अजीज ने पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत और कुलभूषण यादव के से मुताल्लिक डोजियर भी अमरीकी मुशीर के हवाले किया, जबकि अफगानिस्तान में अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में बताया। ड्यूरेंट लाइन के इस पार पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों से भी आगाह किया कि किस तरह से दूसरी जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ काम किया जा रहा है और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जनाब इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाएं कि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर के दौरे का मजमूई निचोड़ अगर हम जानना चाहें तो वो क्या है? जी मसूद रजा साहब, अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मैकमास्टर का अपना एक ख़ास बैकग्राउंड है। अमेरिका के जो मुमताज़ तरीन फ़ौजी अफसरान हैं उनमें उनका शुमार होता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बात बड़ी बरमला और खुलकर करते हैं। इसके अलावा उन्हें 2014 में दुनिया की 100 बाअसर तरीन शख्सियात में शामिल किया गया था। इराक जंग में वो हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में मिलिट्री प्लानिंग की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो इस अहम तरीन बैकग्राउंड के साथ उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान का दौरा किया और आज वो पाकिस्तान के दौरे पे आए। और इस दौरे का भी एक खास मकसद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस खित्ते में ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के हवाले से चैलेंजेस हैं, इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में जो पेचीदगियाँ हैं और पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं, इस हवाले से मारूजी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया जाए। तो इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मैकमास्टर ने अफगान क़यादत का मौक़िफ़ समझा और आज जब वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे तो पाकिस्तानी हुकाम ने बड़ा एहतमाम किया कि अमरीकी वफ़द को पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तफसील और दलील के साथ पेश किया जाए। इस सिलसिले में जब आज उनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं नासिर जंजुआ और मुशीर खारजा सरताज अजीज़ और इसके अलावा तारिक फातमी को मदऊ किया गया ताकि ये तीनों मुतल्लिका ओहदेदारान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے تنازعات ہیں ان تنازعات پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کر سکیں۔ اس ملاقات میں پرائم منسٹر کی طرف سے 3 اہم پیغامات دیے گئے ہیں امریکی انتظامیہ کو۔ پہلا اہم پیغام تو یہ تھا کہ پاکستان میں اکراس دا بورڈ دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک کنسنسس پیدا ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پیغام امریکی انتظامیہ کے لیے بڑا اپیلنگ ہو سکتا تھا۔ دوسرا پیغام یہ تھا کہ پاکستان اپنے نیبرہڈ میں یعنی بھارت اور افغانستان کے ساتھ مکمل امن چاہتا ہے، اور پاکستان کا بھارت کے ساتھ تنازعات پر موقف یہ ہے کہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے مستقل اور ٹھوس مذاکرات ضروری ہیں۔ اور تیسرا جو اہم ترین پیغام تھا وہ یہ تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ پیشکش کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل میں مدد کر سکتے ہیں، پاکستان اس کو سراہتا ہے۔ تو اس طرح یہ پیغام دیا گیا امریکی انتظامیہ کو کہ پاکستان ہر طرح سے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب جو نیکسٹ فیز میں بھارت جانا ہے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے، اس سے پہلے پاکستان نے اپنا موقف کھل کر اس لیے واضح کر دیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ابراہیم راجہ صاحب۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا دورہ ہے پاکستان اہمیت کا حامل ضرور ہے، اور پاکستان کا موقف بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام نے بھارتی حکومت اور بھارتی الیکشن کو مسترد کر دیا ہے۔ بندوق کی نوک پر سری نگر میں حالیہ ضمنی الیکشن کے دوران صرف 5% سے بھی کم ٹرن آؤٹ رہا، اور اس میں بھی حکمران جماعت بی جے پی کی حلیف جماعتوں کے اتحاد کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ اپنی ہار کا غصہ اتارنے کے لیے مودی سرکار کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ضمنی الیکشن کے دوران سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ضلع بڈگام کی اس فوٹیج نے دنیا میں عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے پتھراؤ سے بچنے کے لیے کشمیری نوجوان کو فوجی کیمپ سے باندھ رکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بھارتی فورسز اپنی تمام تر توانائیاں نہتے کشمیری نوجوانوں کو پاکستان مخالف نعرے لگوانے پر صرف کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کی انتہا جو بھارت نے کشمیریوں پر ظلم روا رکھا ہوا ہے، اس صورتحال میں الیکشن ہوتا ہے اور 5% سے بھی کم ٹرن آؤٹ سے ضمنی الیکشن میں کامیاب ہونے والے مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ الیکشن جیت تو گئے ہیں، لیکن الیکشن میں نام نہاد کامیابی کے باوجود فاروق عبداللہ مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے الیکشن سے تو بہتر ہے کہ جموں و کشمیر میں گورنر راج لگا دیا جائے۔ جو مظاہرہ ہوا جس میں کہ فوج کی گاڑی کے سامنے ایک آدمی کو جوان کو باندھا گیا اور اس کو سارے ان محلوں میں گھمایا گیا، یہ بے حد شرمناک، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے خلاف سب سے برا قدم جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ تھا۔ اس الیکشن میں 8 نوجوان مارے گئے، شہید ہو گئے۔ اس الیکشن میں کئی لوگ گولیوں کے شکار ہوئے، ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے، اور میں گورنر سے اپیل کرتا ہوں اور پریزیڈنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس حکومت کو برخاست کر کے پریزیڈنٹ گورنر رول لگایا جائے۔ جی یہ کوئی اور نہیں، فاروق عبداللہ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یعنی اس حد تک مظالم بڑھ چکے ہیں کہ فاروق عبداللہ بھی بول پڑے۔ حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ جو الیکشن ہوا جس میں 5% سے بھی کم ٹرن آؤٹ رہا، 8 نوجوان اس میں شہید ہو گئے، پتہ نہیں کتنے ہیں جو اسپتالوں میں زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے، نہ تو بھارتی حکومت کو شرم آتی ہے، نہ ہی عالمی ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد بھی پروگرام جاری رہے گا۔ کچھ اہم اسٹوریز پروگرام کا حصہ ہوں گی۔
ویلکم بیک. پیپلز پارٹی سندھ حکومت اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کے درمیان اس وقت سندھ کے انڈسٹریل زون کے لیے گیس کی کنیکشن کا معاملہ انتظامی پیچیدگی سے زیادہ اب سیاسی مسئلہ بن کر نظر آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعظم نواز شریف کو خط لکھا تھا اور اس خط میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب ملک میں کل 3% گیس پیدا کرتا ہے اور 42% گیس استعمال کرتا ہے. پنجاب کے لیے 37 ارب روپے لاگت کے گیس کے نئے منصوبے آئینی خلاف ورزی اور دیگر صوبوں کے لیے بے چینی کا سبب بنیں گے. پچھلے ہفتے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سوئی سدرن گیس کمپنی سے گیس لائن بند کرنے اور کمپنی کے دفاتر پر قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، جس کی تائید پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی کی، جبکہ وفاقی وزراء بھی ترکی بترکی سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے رہے. میں فیڈرل گورنمنٹ کو وارن کر رہا ہوں، اگر انہوں نے یہ اس ویکینڈ کے دوران ہماری گیس سپلائی اگریمنٹ نہیں کی تو ہم گیس لائنز بند کریں گے. We will storm their offices, we will not let them work here. And we will take over Sui Southern Gas Company and I'll do it by force. شاہی کی سیاست، وڈیرے کی سیاست نہیں چلنے دیں گے. شاہ کی وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وفاق کو للکارا ہے. یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چند لوگوں کے پیٹ کے بھرنے کا مسئلہ ہے. نوری آباد پاور کمپنی 51% حصہ پرائیویٹ اونر کا ہے. کون ہے وہ پرائیویٹ اونر؟ اس کے پیچھے آصف زرداری ہے. میں نے نہیں، سندھ کے عوام نے للکارا ہے آپ کو. اگر انہوں نے سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو ہم سب سراپا احتجاج ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور ہم اپنا حق لیں گے. شدید گرما گرم بیانات. مگر ہمارے اسی پروگرام میں سوئی سدرن گیس کمپنی کے چیئرمین مفتاح اسماعیل کہہ چکے ہیں کہ اگر سندھ حکومت 1 ارب روپے کی سرکاری گارنٹی دے دیتی ہے تو گیس کنیکشن دے دیا جائے گا. جب تک وہ ایڈوانس پیسے نہیں دیں گے یا بینک گارنٹی نہیں دیں گے ہم گیس نہیں کر سکتے. جس دن یہ دے دیں گے، جس لمحے دے دیں گے، اس لمحے ہم گیس شروع کر سکتے ہیں. اور پچھلے 2 ہفتے پہلے انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم دے دیں گے 2 دن میں. آج انہوں نے آ کے ہم سے کہا ہے کہ ہم سے 1 کروڑ روپے لے لو، شاید 10 کروڑ روپے لے لو اور ہم کو ٹیسٹنگ کی گیس دے دو. ہمارے ایم ڈی نے ان کو یہ کہا ہے، 1 گھنٹے پہلے یہ بات ہے کہ ہمارے ایم ڈی نے کہا کہ اچھا ہم دیکھ لیتے ہیں اگر یہ اس کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ ایگریمنٹ میں انہوں نے سائن کر کے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو 100 کروڑ روپے کی بینک گارنٹی دیں گے. لیکن اگر ہمارے ایگریمنٹ میں یہ گنجائش ہوتی ہے، قوانین میں یہ گنجائش ہوتی ہے، منسٹری سے مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ ویکینڈ میں. ہم نے منڈے تک کا ان سے ٹائم لیا ہے تو ہم ان کو دے دیں گے. ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹیسٹنگ کے لیے گیس تھوڑی سی چاہیے ہوگی، بالکل ان کو چاہیے. نوری آباد کے پلانٹ کو بہرحال ہم گیس دے دیں گے جس دن یہ ہم کو ڈپازٹ دے دیں گے. وفاقی حکومت کا موقف آپ نے سنا. جواب میں سندھ حکومت کا کیا کہنا ہے یہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ کے سابق مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب. بہت بہت شکریہ مرتضی صاحب آپ کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب فرما رہے تھے کہ یہ حقوق کا مسئلہ نہیں ہے، گیس کا مسئلہ نہیں ہے، زرداری صاحب کے مالی مفادات ہیں جس کی وجہ سے سندھ حکومت اور وزیر اعلیٰ شور مچا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بالکل سوال حقوق کا ہے اور اس سیاسی ان کا جو مکالمہ تھا اس پہ جواب دینے سے پہلے تھوڑا ہم قانونی ایسپیکٹ اس کا دیکھ لیں تاکہ عوام سمجھ سکے کہ ایکچولی ایشو ہے کیا. دیکھیں آئین پاکستان کا آرٹیکل 158 یہ کہتا ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلتی ہے اس صوبے کو پرائیورٹی ملے گی اس کے استعمال میں. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ سندھ کے اندر میجورٹی گیس نکلتی ہے. ملک کی اس وقت جو 65 سے 60% جو پروڈیوس ہے گیس کی وہ صوبہ سندھ سے نکلتی ہے. تو اگر آپ آرٹیکل 158 کو پڑھیں تو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کا استعمال پہ فوقیت جو ہے وہ صوبہ سندھ کو ملے گی. نمبر 1. نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گیس کا جو سبجیکٹ ہے وہ آتا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے انڈر آرٹیکل 154 آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ وفاقی حکومت کا اختیار نہیں ہے بلکہ سی سی آئی کا اختیار ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ایک بار نہیں بار بار وزیر اعظم صاحب کو یہ لیٹر لکھ چکے ہیں کہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی جائے، سی سی آئی کی میٹنگ بلائی جائے تاکہ تمام جو ایشوز پینڈنگ ہے حکومتوں کے درمیان، صوبوں کے درمیان، وفاق کے درمیان، ان کو ہم ان اکارڈنس ود لا سالو کر سکیں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کتنی فریکوینٹلی سی سی آئی کی میٹنگز ہوئی ہیں. کیا یہ فیصلے سی سی آئی کر رہی ہے یا کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کر رہی ہے؟ کیا اس کمیٹی کے پاس کوئی قانونی اختیار ہے یا نہیں؟ تیسری امپورٹنٹ چیز یہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو بات تھی کہ ایس ایس جی سی، صرف اس کو میں کمپلیٹ کرنے دیں کہ ایس ایس جی سی وفاق کی نہیں ہے. ایس ایس جی سی اگین چونکہ وہ گیس اورینٹڈ کمپنی ہے تو اس کی اونرشپ اگین لائز ود دا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اینڈ ناٹ ود دا فیڈرل گورنمنٹ. اچھا یہ فرمائیں کہ کیا واقعی زرداری صاحب کی کوئی انٹرسٹ ہیں اس پاور پلانٹ میں؟ دیکھیے
یہ جو نوریاباد گیس کمپنی ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر 49% اونرشپ تو سندھ حکومت کی ہے, 51% اونرشپ ایک پرائیویٹ کمپنی کی ہے. پرائیویٹ کمپنی کا جو نام ہے وہ ٹیکنومین کینیٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ پاکستانی کمپنی, یہ پاکستانی کمپنی ہے, FECP میں رجسٹرڈ ہے, FECP فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں آتی ہے. سعد رفیق صاحب کو اس طرح کا بیہودہ الزام لگانے سے پہلے یہ چیک کر لینا چاہیے تھا. سائٹ پہ جا کر میں نے اس کو چیک کیا تو وہاں جو تصویریں وہ چائنا کی ہیں. دیکھیں اس کو کمپنی کو چلانے والے کوئی بھی ہوں اس کی بات نہیں ہے, کمپنی کی اونرشپ کی بات کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی لیڈر کا نہ زرداری صاحب کا اس کمپنی سے کوئی لینا دینا ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے جو کہ 100 میگا واٹ کا پروجیکٹ صوبے میں لا رہی ہے. آرٹیکل 168 بھی اس وقت یاد آ گیا, 158 بھی اس وقت یاد آ گیا, دیگر معاملات بھی اس وقت یاد آ گئے. کیا کبھی پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی گیس کی, پہلے قلت نہیں تھی گیس کی, کیا دیگر مسائل پہلے حل ہو رہے تھے جو آج اتنی شد و مت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے؟ آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیں کہ وہ لیٹرز اس میں نکال لے کہ مراد علی شاہ صاحب جس زمانے میں منسٹر فار انرجی اور منسٹر فار فائنانس تھے اس زمانے سے کیا کیا کہتے آ رہے ہیں, کتنے لیٹرز انہوں نے لکھے, کتنے لیٹرز قائم علی شاہ صاحب نے لکھے. آخری لیٹر جو ابھی مراد علی شاہ صاحب نے لکھا تھا وہ 27 مارچ 2017 کا تھا. اور کیا کہا انہوں نے کہا جی کہ آپ صوبہ پنجاب کے لیے 97 پروجیکٹس گیس کے کھول دیتے ہیں, موریٹوریم کو ہٹا دیتے ہیں, 37 بلین روپیز ان پروجیکٹس کی لاگت ہے. بٹ سندھ کا خیرپور انڈسٹریل زون جب آپ سے پرمیشن مانگتا ہے گیس کنیکشن کی تو منع کر دیتے ہیں. اگر کراچی کا کوئی اور بزنس مین آپ سے پرمیشن مانگتا ہے گیس کنیکشن کی تو آپ منع کر دیتے ہیں. سردیوں میں ہمارے پاس گیس کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں, آج گرمیاں چل رہی ہیں تو کے الیکٹرک, سندھ حکومت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, وفاق کی نمائندگی ہے اس کے بورڈ پہ. آج کے الیکٹرک اپنے لیٹرز کے تھرو یہ کہتی ہے کہ آپ ہم کو جو گیس سپلائی کر رہے ہیں وہ کم کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاور شارٹ فال ہو رہا ہے. اچھا, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کیا قبضہ واقعی کر لیں گے کس چیز کا؟ کمپنی پر. لیکن عوام کی طاقت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. مراد علی شاہ صاحب نے بڑی اصولی بات کی ہے کہ آرٹیکل 154 یہ کہتا ہے کہ اس کی اونرشپ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی نہیں ہے. گارنٹی کیوں نہیں دے دیتے؟ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے ایگریمنٹ میں بات کی ہوئی ہے, سائن کر کے دیا ہوا ہے, 1 ارب روپے آپ دے دیں اور گیس آپ کو مل جائے گی. وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کی طے کر لیں, گارنٹی مل جائے گی. میں آج آپ کے شو پہ آن ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ وہ گارنٹی تیار ہے. دیکھیں وہ بار بار کوئی نہ کوئی ایک ریزن نکالتے ہیں جس کے بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز کے اوپر وہ مؤخر کر دیتے ہیں. دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. 2015 کے اندر انہوں نے رینیویبل انرجی کے تمام پروجیکٹس تھے اس پہ پابندی لگا دی. کیوں؟ کیونکہ صوبہ سندھ کے اندر وہ ونڈ کوریڈور ہے, وہ نہیں دینا چاہتے ہم کو وہ پرمیشن. یہ کاغذ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں, یہ وفاق کا نوٹیفیکیشن ہے. یہ بھی گیس کے معاملے میں بتائیں کہ معاملہ اٹکا ہوا کہاں ہے. یہ وفاق کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ صوبہ سندھ کو یہ لیوریج دے تاکہ صوبہ سندھ کے اندر یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے, یہ جو شارٹ فال ہے, اس کو ہم اوور کم کر سکیں. دیکھیں غالباً 2013 کے اندر ECC نے اس پروجیکٹ کا اپروول دیا, لیکن جب یہ وفاقی حکومت چینج ہوئی اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو نیپرا کے پاس جب پرمیشن کے لیے ٹیرف کو اپروو کرانے کے لیے گئے تو انہیں ریفیوز کر دیا آن دا گراؤنڈ کہ جی ہمارے پاس سرپلس ہے. وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ دھمکی دینا کہ کمپنی پہ قبضہ کر لیں گے, گیس کی پائپ لائنز بند کر دیں گے, کیا آپ سمجھتے نہیں کہ زیادہ ہو گیا, کچھ زیادہ ایموشنل ہو گیا معاملہ؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو کہ بار بار قانونی راستہ اختیار کر رہا ہے, بار بار وزیر اعظم صاحب کو التجا کر رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے, لیٹرز بھیج رہا ہے, جب اس بات کو سنا ہی نہیں جا رہا تو کیا کرے؟ What should we do? آئین تو عوام کو بھی بڑے سے حقوق دیتا ہے, تعلیم کا حق دیتا ہے, صاف پانی کا حق دیتا ہے, بہت سارے حقوق دیتا ہے. تو عوام کی بات بھی اتنے عرصے سے حکومت نہیں سنتی, تو پھر عوام کے جتے نکلیں اور جتے نکل کے حکمرانوں کو پکڑ لیں, جن کے پاس گھر نہیں ہے گھروں پہ قبضہ کر لیں, جن کے پاس وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مسعود صاحب آئے دن گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا رہتا ہے, آپ پریس کلب آ جائیے, آپ سے پروٹیسٹ اور بات ہے قبضہ کرنا. ہم بھی پروٹیسٹ کریں, دیکھیں ہم کیا کریں, ہمارے پاس کیا آپشن ہے. ہماری سندھ کی عوام ہمیں بڑی چھوٹی سی بات کہتی ہے, وہ کہتی ہے جی سندھ کی گیس کے اوپر ہمارا حق ہے کہ نہیں. آئین پاکستان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ PMLN وفاق کی علامت نہیں ہے, وہ فیڈریشن کے یونٹس پر بلیو نہیں کرتی, اس لیے وہ یہ بہانہ یا وہ بہانہ نکال کے ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیتی. اور یہ بات اس کو میں بہت اسٹرانگلی کہوں گا کہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کو ہمارے حق نہیں دینے نہ دے, لیکن یہ جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں, چوروں کا تانا دینا, یہ غلط ہے. اپنے حقائق کو چیک کریں, ثابت کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کی ملکیت ہے یا زرداری صاحب کی ملکیت ہے. بہت شکریہ آپ کا مرتضی وہاب صاحب. گفتگو آپ نے سنی کہ آج آئین کی بھی بات ہو رہی ہے, قانون کی بھی بات ہو رہی ہے, طریقے کی بھی بات ہو رہی ہے. آئین میں عوام کے لیے بھی بہت کچھ ہے. اگر چوری کا تانا دینا غلط ہے تو پھر ملکی اہم ترین اداروں پر اور اس پر قبضہ کر لینا یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ فیصلہ آپ خود کیجئے گا. یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا.
पिछले साल जुलाई में नाकाम फौजी बगावत के बाद एक बार फिर तुर्की की सियासत आलमी तवज्जो का मरकज बन गई है। गुज़िश्ता रोज तुर्की के आइन में सदारती निज़ाम से मुताल्लिक तरामीम पर रेफरेंडम हुआ, जिसका टर्न आउट तो 85% रहा, लेकिन सिर्फ 2% की बरतरी से तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान के मनपसंद सदारती निज़ाम के हक में अवाम ने वोट दिए। तुर्की की अपोजिशन ने रेफरेंडम के नताइज को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। अब इस रेफरेंडम के नताइज पर तुर्की के शहरों में एक जानिब जश्न है तो दूसरी जानिब एहतजाज किया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान कहते हैं कि उन्होंने अवामी मदद से तुर्की की तारीख का सबसे मुश्किल मरहला और अहम आईनी इस्लाह कर ली है। ये कोई आम फैसला नहीं था। आज के दिन हमने अपने आइन के हवाले से एक बहुत अहम फैसला किया है। खुदा का शुक्र है कि हमने अपने लोगों की मदद से अपनी तारीख की सबसे मुश्किल और अहम आईनी इस्लाह की है। रेफरेंडम के जरिए इख्तियारात की मरकजियत कैसे हुई है, कैसे सदारती निज़ाम मजबूत किया गया है, एक नजर डालते हैं। Evet. Hayır. Evet. No. Evet. Hayır. Bir halk oylaması da onun için yapalım. नए आईनी मुसव्वदे के मुताबिक सदर अर्दोआन को अब काबीना के वज़रा और सीनियर जजों को नामजद करने का इख्तियार होगा। उन्हें पार्लिमान बर्खास्त करने के वसी इख्तियारात हासिल होंगे। सदर की मुद्दत इक़्तिदार 5 साल होगी और उसका इंतखाब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार किया जा सकेगा। यूं नए आईनी मुसव्वदे के तहत सदर अर्दोआन अब मुमकिना तौर पर 2029 तक इक़्तिदार में रह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ख़त्म कर दिया जाएगा। यूं वो हुकूमत के सरबराह भी होंगे और रियासत के भी। सदर के पास एक या कई नायब सदर मुतय्यन करने का इख्तियार होगा। सदर के पास अदलिया में मदाखलत करने का इख्तियार भी होगा, जो सदर अर्दोआन के मुताबिक फतेहुल्लाह गुलन के दबाव में आ चुकी है। मुल्क में इमरजेंसी को नाफिज करने या ना करने का फैसला भी सदर ही करेगा। तुर्की में गुज़िश्ता साल जुलाई में अर्दोगान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत के बाद इमरजेंसी नाफिज है और क्रैकडाउन के दौरान 47,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रजब तैयब अर्दोगान के हामियों का कहना है कि इससे मुल्क को जदीद तर्ज पर लाने में मदद मिलेगी, ताहम उनके मुखालफिन को खदशा है कि ये आमरीत का बाइस बन सकती है। शायद यही वजह है कि इस्तांबुल और दारुल हुकूमत अंकारा और तुर्की के तीसरे बड़े शहर इज़मिर में हुकूमत मुखालिफ मुहिम को बरतरी हासिल रही है। ये एक नए तुर्की की तस्वीर है जहां रेफरेंडम हो चुका है। पार्लिमानी निज़ाम से तुर्की अब सदारती निज़ाम की तरफ जा चुका है। ये एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसके साथ यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। एक ज़माना था कि जब फैलती हुई इंतहा पसंदी की कई वजूहात तराशी जाती थी। कभी इसे पसमानदगी से ताबीर किया जाता था, कभी गलत अकाइद से, और कभी मदारिस में पढ़ाई और मदारिस में जाने के रुझान को समझा जाता था कि शिद्दत पसंदी यहाँ से फैल रही है। लेकिन अब लगता यह है कि तमाम चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं और अब शिद्दत पसंदी उन आला तरीन इदारों में भी पनप रही है, फल फूल रही है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उलूम की बात हुआ करती थी। यानी अब हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के रुझानात परवान चढ़ रहे हैं। इसकी रिसेंटली एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है, नौरीन लगारी की मिसाल। जुम्मे को लाहौर CTD ने एक कार्रवाई की और इस कार्रवाई में, इस मुकाबले में, इस ऑपरेशन में मुबैना दहशतगर्द अली तारिक मारा गया और उसकी बेवा और एक साथी को गिरफ्तार किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यह दावा किया कि मारा जाने वाला दहशतगर्द जो है उसकी बेवा का नाम नौरीन लगारी है।
नौरीन, जी हाँ, नौरीन वही लड़की है जो जामशोरो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और 2 माह कबल लापता हो गई थी। ISPR का भी बयान आज सामने आया और इस हवाले से मजीद वजाहतें आईं और बताया यह गया कि नौरीन कभी शाम गई ही नहीं, दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने जा रही थी। इसके बारे में हमें वाज़ेह तौर पर बताया गया और नौरीन का एक वीडियो बयान भी इस ज़मीन में जारी किया गया। मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं खुद अपनी मर्जी से लाहौर के लिए रवाना हुई थी। अली की शुरू से ही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मनसूबाबंदी थी, जैसे कि खुदकुश हमला करना और जो है इंटेलिजेंस एहलकारों को अगवा करना। उसके साथ अबू फौजी नाम का लड़का था, उसके साथ इन कार्रवाइयों में मुलविस था। इन कार्रवाइयों के लिए 1 अप्रैल को तंजीम ने ही सामान मुहैया किया था और इस सामान में 2 जैकेट्स और 4 हैंड ग्रेनेड्स और कुछ गोलियां थी। इन जैकेट्स का इस्तेमाल जो यूज़ था वो ईस्टर के दिन किसी चर्च में करना था, बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। नौरीन एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, 2nd ईयर मेडिकल की तालिबा थी, लेकिन दहशतगर्दों की आलाए कार बनने के लिए तैयार हो गई थी। आज ISPR के तर्जुमान ने बताया कि दाइश का टारगेट नौजवान है और इसके लिए वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूथ हमारी है, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, इस पर कोई फौज का एक्शन जो है उस तरीके से नहीं चाहिए होगा। माँ बाप होने के नाते, बहन भाई होने के नाते हमने अपने बच्चों पर नज़र रखनी है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एडवांटेज के लिए, लेकिन अगर आप इसको मिसयूज होने देंगे, जो TTP थी जिसका हमने मुकाबला किया वो एक फिजिकल थ्रेट थी ग्राउंड के कब्जे के लिए, ये पावर के लिए, लेकिन ये जो ISIS है इसका टारगेट जो है वो यूथ ही है और उसका जो मीडियम है वो ये टेक्नोलॉजी है। तो हमारा हर घर के फर्द का ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव इस्तेमाल की तरफ लेके जाएं, ना कि नेगेटिव इस्तेमाल की तरफ। ये हल बताया गया कि किस तरह से इस चैलेंज से निपटा जा सकता है। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नौशाद का कहना था कि नौरीन लगारी मजहबी जहन रखने वाली तालिबा जरूर थी, लेकिन यूनिवर्सिटी इसके किसी अमल की जिम्मेदार नहीं और ना ही जामिया में तालिबा की जहन साजी के कोई शवाहिद मिले हैं। बहुत ही सादा सिंपल तरीके की बच्ची थी और वो रिलीजियस जरूर थी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट थी। रिलीजियस थी, उसके किसी से वास्ता नहीं था, किसी बच्चियों से वो इन टच नहीं रहती थी, अपनी पढ़ाई में ठीक थी, क्लासेस में आती थी, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद किसके साथ उसका लिंक था और कहाँ वो जाती थी वो किसी को मालूम नहीं था। मैंने सब टीचर्स को बुला के ये बोला है कि आप अपनी एक तेज़ नज़र रखें, एक्यूट विजन रखें अपना, कि किस तरह से ये बच्चे बिहेव कर रहे हैं। अगर कहीं आपको ये किसी में डाउट होता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रहे हैं या एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, या तो उसके बच्चे के पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व कर लें या एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व करें कि उनसे हम कह सकें कि इन बच्चों को आप नज़र रखें कि बच्चे कहीं गलत राह पे न चले जाएं। यकीनी तौर पर इसमें कोई शुबा नहीं है कि नौरीन लगारी सूफिया की सरजमीन सिंध में हैदराबाद के एक पढ़े लिखे और मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती है। इसके वालिद खुद प्रोफेसर हैं जिनका नाम अब्दुल जब्बार लगारी है और सिंध यूनिवर्सिटी में शोबा केमिस्ट्री के उस्ताद हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालिया दिनों में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी मुलविस ऐसे मुताद्दिद लोग हिरासत में लिए गए जो आला और नामवर तालीमी इदारों से वाबस्ता रहे। कंप्यूटर, इंटरनेट या सोशल नेटवर्किंग के जरिए वो लोगों से राब्ते में रहते थे और इन तमाम चीज़ों में बड़ी महारत रखते थे। मई 2015 में कराची में सानह सफूरा हुआ। इस्माइली बरादरी की 18 खवातीन समेत 45 अफराद को बेदर्दी से कत्ल करने वाले तमाम मुल्जिमान आला तालीमी इदारों से तालीम याफ्ता थे और मुल्जिमान के कब्जे से असलहे के साथ साथ लैपटॉप भी बरामद किए गए थे। सानह सफूरा और सबीर महमूद कत्ल में मुलव्विस साद अजीज IBA का ग्रेजुएट है और इसका शरीक जुर्म यानी अब्दुल रहमान जिस शख्स का नाम था वो जामे कराची से उसने BCom किया। पिछले साल रेंजर्स से मुकाबले में हलाक अलकायदा के मुबैना दहशतगर्द अब्दुल वाहिद और मोहम्मद साले ने मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो से इंजीनियरिंग की थी। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्द जरीफ अहमद ने IBA से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया था।
कलअदम तहरीक तालिबान का ज़ेर हिरासत मुबैना दहशतगर्द अब्दुल गफूर NAD यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट कर रहा था। ये तमाम वो मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जहां हम वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि अब मदारिस की बात नहीं है, अब पसमानदगी की बात नहीं है, बल्कि बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है और वाज़े तौर पर यह समझा जा सकता है कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ ही सनाउल्लाह अब्बासी साहब, एडिशनल IG जनाब CTD। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह अब्बासी साहब। ये फरमाएं कि वाकई ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है हमारे लिए कि सोशल नेटवर्किंग के जरिए हमारे नौजवानों के, हमारे यूथ के जहनों को परागंदा किया जा रहा है। इस बारे में आप हमें क्या मालूमात दे सकते हैं कि कितना बड़ा थ्रेट है ये एक थ्रेट तो है ना, इसमें कोई शक है नहीं कि थ्रेट नहीं है। सोशल मीडिया इज़ वेरी ओपन, साइबर स्पेस इज़ वेरी ओपन, इट इज़ एक्सेसिबल टू एवरीबडी, जितना भी यूथ है वो इमोशनल है, तो थ्रेट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका हल क्या है? हल यही है कि ये जो साइबर स्पेस है इसके बारे में कोई कानून बनने चाहिए और ज़्यादा बनने चाहिए कानून। ये सिर्फ हमारे लिए यहाँ के मसला नहीं है, ये तो यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देख रहे हैं कि पूरा यूरोप इससे एक वबा में फैला हुआ है। सोशल मीडिया हम खुद कितने सेंसिटाइज हैं इस मामले पर? ना, सेंसिटाइज कम है, ज़्यादा होना चाहिए। उसमें एक तो ये है कि साइबर लॉज जितने बने हैं इनको और स्ट्रिक्ट बनना चाहिए, अवेकनिंग होनी चाहिए लोगों के बारे में। अवेकनिंग मीडिया दे सकती है, सबसे बड़ा जो टूल है वो मीडिया दे सकती है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल जो है ना, पेरेंट्स का है कि बच्चों को देखें कि ये जो लोग बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया, कंप्यूटर्स, तो उस पर ज़रूर मॉनिटर रखें, उनके लिए कोई टाइम करें, कोई मॉनिटर रखें, ये ज़रूरी है। दूसरा टीचर्स, ये जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं इनमें जो टीचर्स हैं उनकी भी ज़रूरी है कि कौन इमोशनली बैलेंस्ड आदमी है, कौन इमोशनली बैलेंस्ड आदमी नहीं है, उनकी स्पॉटिंग करके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्फॉर्म करें। तीसरा है पीयर, ये जो दोस्त यार होते हैं उनकी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो भी स्पॉटिंग करके और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बताएं। पहले तो उनको समझाएं कि ये इस्लाम का नैरेटिव ठीक नहीं है, ये इस्लाम का नैरेटिव ये ठीक है। अगर वो नहीं समझते हो तो देन दे हैव टू इन्फॉर्म दी टीचर्स, दे इन्फॉर्म दी पेरेंट्स, दे इन्फॉर्म दी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़। तो हमने ये जब तरीका जिसको कहें सोशल सर्विलेंस हो जाएगी हमारी आपकी, या जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं ना, तो इसकी कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। बाकी साइबर स्पेस के बारे में रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ आपसे पूछना ही चाहूँगा कि ये नौरीन का जो मामला है ये भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से सामने आया। पुलिस को इस बारे में कोई मालूमात मौजूद नहीं थी। जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया ज़रूर उसका एक सोशल सतह पर उसकी वैल्यू ज़रूर है, मगर असल में तो ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस का काम है अगर ये चैलेंजेस हैं तो इनसे निपटना। तो हमारी एजेंसीज को इसके बारे में पता था, पुलिस को नहीं पता था। ये मुझे इसे स्पेसिफिक केस का पता नहीं है कि मैं इस पर कमेंट्री करूं। मैं आपको एक जनरली एक बात बता रहा हूं। ये भी आपको बताऊं कि फ़ौज ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत ही कौम की बेटी को बचाया, एक्सट्रीमिज़म को कम किया, इनको एक्सपोज किया, और आइंदा की सजेशन ये रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन चल रहा है बड़े अच्छे नमूने से चल रहा है और इसकी वजह से बड़ा अमन भी हुआ है। तो पुलिस को पता था कि नहीं था, मेरे ख्याल में मुझे इस स्पेसिफिक मैं सवाल को दूसरी तरह से फ्रेज कर लेता हूं कि क्या ये हमारे जो सिविल सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो इस पर काम कर रहे हों और इसको मॉनिटर कर रहे हों, इसको चेक कर रहे हों? ना, ये आपका सवाल जो है ना बहुत बड़ा वैलिड है, लेकिन सोशल मीडिया तकरीबन बाय एंड लार्ज इतना बड़े पैमाने पर हो गया है कि पुलिस में या लॉ एनफोर्समेंट इतना ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है कि हर आदमी की सर्विलेंस करे, हर आदमी की मतलब स्पॉटिंग तो हो सकती है। और एक और चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सोसाइटी के जो अफराद हैं ना, जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, पीयर ग्रुप हो गया, दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। किसी भी मुआशरे को रोकने के लिए ये इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे। हम तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल से, मगर यहाँ पर यह भी तो हकीकत है अब्बासी साहब कि अक्सर वालिदैन खासतौर पे रिमोट एरियाज में रहने वाले, उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता इंटरनेट क्या है, उनको नहीं पता होता कंप्यूटर क्या है। तो ऐसी सूरत हाल में तो एक रियासत की जिम्मेदारी बनती है। मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि आप तवील अरसे से इस मामले पर काम कर रहे हैं,
کتنا آپ کے لیے شاکنگ تھا کہ سندھ میں جامشوروں میں ایک لڑکی نشانہ بن گئی اس کا؟ یہ آپ کے لیے کتنا شاکنگ تھا؟ It is shocking to me. It is shocking to everybody. It is shocking to the entire nation. یہ تو کوئی ایک بچی عورت، یہ پہلی میرے خیال میں میری تو اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ سوسائڈل بامر تیار ہو رہی تھی. شاید پہلے بھی ہوں گے لیکن اس عمر کی اور اس کیلیبر کی اور سوسائڈل بامر بننے جا رہی تھی. تو اٹ از شاکنگ ٹو دا نیشن ایز اے ہول. اچھا، سندھ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کون سے ایسے علاقے یا کون سی ایسی یونیورسٹی یا تعلیمی ادارے جن کے بارے میں آپ زیادہ کنسرن رکھتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ چیک ہونا چاہیے، زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ ویسے تو اگر آپ انالیسس کریں نا تو جنرلی کراچی تو تقریباً بائی اینڈ لارج پرامن ہو گیا ہے، لیکن تھریٹ ابھی ہے. اپر سندھ میں بامنگ ہوئی ہے، اپر سندھ از آلسو سینسٹیو، لیکن حیدرآباد یا جامشورو جو ہیں نا اس کو میں اس لحاظ سے کیٹیگرائز ضرور کروں گا کہ یہاں پہ سلیپنگ سیلز موجود ہیں رپورٹیڈلی، اور ہمیں اس پر کام کر رہے ہیں اور اس پر کام اور زیادہ کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی بھی لال شہباز قلندر کا واقعہ ہوا اس میں بامنگ ہوئی، وہ بھی حیدرآباد ریجن میں ہی آتا ہے. تو ہمیں زیادہ ابھی فوکس کرنا چاہیے. یہ مڈل آف دا سندھ جو ہے، اندرونی سندھ کا جو بیچ والا حصہ ہے، اپر سندھ اور کراچی کے بیچ والا حیدرآباد ریجن پرٹیکولرلی میں کہہ رہا ہوں، اس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ثناء اللہ عباسی صاحب، ایڈیشنل آئی جی CTD ہمارے ساتھ موجود تھے، اور کتنا بڑا یہ تھریٹ ہے اور اس کے بارے میں بتا بھی رہے تھے. ہمیں خود بھی نظر رکھنی چاہیے، لیکن نہ صرف قانون سازی ہونی چاہیے بلکہ اداروں کو بھی مضبوط بنانا چاہیے. ایک طرف سوشل نیٹ ورکنگ کا یہ کردار جو ہمارے سامنے آیا، ایک اور کردار بھی ہے جو بہت ہارمفل ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سوشل نیٹ ورکنگ کا ایک بھیانک پہلو تو وہ تھا جو نورین کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. اس کا ایک اور پہلو جو بہت خطرناک پہلو ہے وہ مردان کی ولی خان یونیورسٹی میں نوجوان طالب علم مشال خان کے قتل کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. پچھلے ہفتے بہیمانہ قتل نے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جتنے بھی صارفین ہیں ان کے لیے پاکستان میں تقریباً خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. سماجی رابطوں میں رہنے کے لیے تشویش اور خوف کی ایک لہر دوڑ چکی ہے. جو لوگ سماجی رابطوں میں ہیں وہ اس وقت ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو ہراساں کرنا اب پرانی بات ہو چکی ہے. اب کوئی بھی کسی کے جعلی فیس بک اکاؤنٹ پر توہین آمیز مواد ڈال کر اس کے خلاف استعمال کر سکتا ہے. مشال خان کا قتل ایک مثال ہے اور ہمیں چاہیے کہ اسے ایک مثال بنا بھی دیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا کو دوسرے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں ان طریقوں سے جن سے نہیں کرنا چاہیے. آج خیبر پختونخوا کے آئی جی صلاح الدین محسود کا کہنا ہے کہ مشال خان کو صفائی کا موقع دینے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا. مشال خان سمیت دیگر 2 طلبہ کے خلاف بھی ایسے شواہد نہیں ملے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. مشال، عبداللہ اور زبیر پر جو الزامات تھے ان الزامات کی روشنی میں ہمیں ایسا کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ملا. قتل کے وقوع سے پہلے سوشل میڈیا پہ تفتیشی افسران کو کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن وقوع کے بعد سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیویٹی شروع ہو گئی. اس کے لیے ہم نے FIA سے مدد مانگ لی ہے. جی ہاں، ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا اور اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ مشال اب
کوئی بھی بن سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے, اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے. اس گھناؤنے کھیل کو نہ روکا گیا تو مشال جیسی کئی مثالیں سامنے آ سکتی ہیں. کوئی بھی کسی کا جعلی اکاؤنٹ بنا کر ایسا ماحول بنا سکتا ہے کہ لوگوں کو جان بچانا مشکل ہو جائے. گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک ہائی الرٹ چل رہا ہے, اور اس ہائی الرٹ میں لوگ کچھ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ لکھا جا رہا ہے کہ جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ خبردار رہیں, تقریباً تمام فیس بک اکاؤنٹس کی نقل کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر میرے نام سے کوئی ریکویسٹ آئے تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیجئے, اگر میرا دوسرا اکاؤنٹ میری تصویر کے ساتھ نظر آئے تو فوری اطلاع دیں. میرا ہرگز کوئی دوسرا پروفائل نہیں ہے. لوگ وضاحتیں کر رہے ہیں, اور وضاحتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ان کا دوسرا اکاؤنٹ بنا کر ان کے خلاف اسے استعمال نہ کر دے اور ان کی بھی حالت مشال جیسی ہو جائے. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں صحافی گل بخاری صاحبہ. گل بخاری صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بات کس حد تک درست ہے کہ مشال کے واقعے کے بعد سوشل میڈیا میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے, اور جس طرح کے اسٹیٹس ہم کل سے دیکھ رہے ہیں, وہ واٹس ایپ بھی ہو رہے ہیں, وہ فیس بک پر بھی ہیں, وہ ٹویٹر پر بھی چل رہے ہیں, واقعی یہ سنگین مسئلہ ہے؟ جی بالکل ہے, اور ایسا ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا کہ لوگ بہت ڈر گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلاگرز اٹھائے گئے تھے جنوری میں, تو بہت سے لوگوں نے ایک تو سگنل ڈاؤن لوڈ کیا, اور بہت سے لوگوں نے اپنی ساری کوئی ٹویٹس, کوئی واٹس ایپ میسیجز سب ڈیلیٹ کرنے شروع کیے. ایک خوف کی لہر دوڑی تھی. اس دفعہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے. لوگ بڑے سرکمسپیکٹ ہو گئے ہیں لوگوں کو, اور میرے اپنے ذہن میں آیا کہ میں فوراً اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائی کروا لوں, پر وہ صرف ایک طریقہ ہے. اب ہر ایک کا ویریفائی نہیں ہوگا. ہر بندہ یہ دے رہا ہے لوگوں کو وارننگز کہ میرے نام سے اگر کوئی گستاخانہ یا غلط بات لکھی جائے تو اس کو ہوشیار رہیے, وہ میں نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ ایسے ماحول میں کوئی غلط بات اگر میرے فیک اکاؤنٹ سے کرتا بھی ہے تو اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رویے اتنے وہ ہو گئے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں, اشتعال اتنا پھیلا دیا گیا ہے, بیانیہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہر جو بندہ ہے, وہ کہتے ہیں نا شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے, کون کب کس کو کہاں مار دے. ہمیں اس کو چینج کرنا ہوگا, کیونکہ ٹیکنالوجی تو چینج ہوتی رہتی ہے, ڈیفرنٹ چیزیں آتی رہتی ہیں. آپ اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے سیکیور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ٹیکنالوجیکلی آپ کہاں تک کریں گے اپنے آپ کو سیکیور؟ اگر آپ کے معاشرے میں جو رویے جن کو شیپ دیا گیا ہے ایک خاص قسم کی سوچ کے ساتھ, اب ریاست کو اس کو ٹیکل کرنا ہے. بالکل خوف ہے, لیکن خوف ایک ریزنیبل حد تک ہمیں اپنا اس کے اوپر قابو بھی پانا چاہیے. ہمیں ایک ریزنیبل طریقے سے اپنی آوازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے, ہمیں بات کرنا ہوگی. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیں کہ مشال خان کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس کے بعد جو ریئیکشن آ رہا ہے لوگوں کا سوشل میڈیا پر, یہ حقیقی ریئیکشن ہے جو ڈرے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ مسئلہ ظاہر ہے لوگ ڈر گئے ہیں, اور ڈر گئے کے علاوہ ڈرائے جا بھی رہے ہیں. مثلاً جگہ جگہ یہ بات ہو رہی ہے. کل میں نے کوئی پروگرام کیا تھا, اس کے کلپس چلے, اس کے اوپر پھر سوشل میڈیا کے اوپر بات چھڑ گئی. ہر آدمی مجھے کہہ رہا تھا اس پہ بات ہی نہ کریں, کوئی الٹا نہ لے لے, کوئی یہ نہ کر لے, کوئی وہ نہ کر لے. تو سہمے ہوئے تو لوگ ہیں, اور ایک صحیح وجہ سے سہم گئے ہیں کہ جہاں کوئی مشل نے بات ہی نہیں کی تھی اور اس کو اس بے ایمانہ طریقے سے مار دیا گیا, تو آپ کے دوست یہی سمجھتے ہیں کہ جی چپ ہی کر جاؤ, بات ہی نہ کرو. میرا بہت فرق ریکمنڈیشن ہے, میرا بہت فرق خیال ہے. میرے خیال میں یہ جو سہمایا جا رہا ہے, یہ اسی لیے سہمایا جا رہا ہے کہ جو ریزنیبل آوازیں ہیں وہ چپ کر جائیں. ہمیں چپ نہیں کرنا, ہمیں نہایت رسپیکٹ کے ساتھ اور نہایت سوچ سمجھ کے بات کرتے رہنا ہے, ورنہ یہ جو نیریٹو ہے نا یہ چینج ہی نہیں ہوگا. ٹھیک. اچھا اس طرح کے ماحول میں حکومت یا ریاست کا کیا کردار بنتا ہے؟ جی ریاست کا کردار یہ بنتا ہے جو وہ نہیں ادا کر رہی. ریاست کو چاہیے کہ جو وہ کرتی آئی ہے اب تک اس کو ریورس کرے. اس وقت بھی دیکھیں ریاست نے کیا کیا ہے. پچھلے 2 سال سے نیپ جب سے شروع ہوا تھا, جو آئیڈیالوگز تھے ان کو تو مارتی پھر رہی تھی ضرب عضب سے,
اور راہ نجات سے اور اب یہ جو کرنٹ آپریشن، لیکن جو آئیڈیالوجی ہے اس کے بارے میں ریاست نے کچھ نہیں کیا. جو اقدام بھی ہو رہے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہو رہے ہیں. آپ ہماری ریاست کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے ایف آئی اے کو کہا جاتا ہے اور ہمارے اپنا وہ پی ٹی اے کو کہا جاتا ہے، وہ اشتہار نکالتے پھر رہے ہیں کہ جی کوئی بھی بلاسفیم کرے تو آ کے بتاؤ. یہ ریاست کا اقدام جو ہے یہ ایک غلط سمت میں جا رہا ہے. یہ دوبارہ اسی ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ میں کوئی اگر بات کر دوں جو کوئی مس انڈرسٹینڈ کر دے تو وہ جا کے کیا ایف آئی اے کو بتا دے گا یا پی ٹی اے کو بتا دے گا اور پھر میں لنچ ہو جاؤں گی. یہ سوچنے کی بات ہے. ریاست کو اپنا رخ موڑنا ہوگا، بیانیے کو چینج کرنا ہوگا اور کنڈیم کر کر کے نہیں، ایک ایگزامپل سیٹ کر کے بیانیہ سیٹ کرنا. ریاست نے جو جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ 48 گھنٹے بعد وزیر اعظم نے اس پر بیان جاری کیا، وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بیان آیا، تو یہ ایک مثبت پیش رفت نہیں تھی؟ گورنمنٹ آئی کھل کر اس پر مثبت. دیکھیں ایک تو میرا خیال 48 نہیں تھے، میرا خیال 70 سے زیادہ گھنٹے گزر چکے تھے. اگر ایک ملک کا وزیر اعظم 70-72 گھنٹے کے بعد کنڈیم کرتا ہے، اٹ از اے ہیوج فیلئر. اس میرے وزیر اعظم کو، جو میرا وزیر اعظم ہے، اس کو پہلے منٹ اس کے گھر جانا چاہیے تھا، تعزیت کرنی چاہیے تھی، اس کا جنازہ لیڈ کرنا چاہیے تھا. وہ ہمارے لیڈر ہیں. 72 گھنٹے بعد ادھر ادھر دیکھ کے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اچھا کروں یا نہ کروں، یہ تو سب سے بڑا فیلئر ہے ریاست کا. میرے لیڈر عسکری لیڈر بھی ہیں، میرے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں، ہمارا میڈیا بھی چپ تھا پہلے دن. تو اچھا، اور سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ قصہ شروع کہاں سے ہوا. یونیورسٹی کی مینجمنٹ نے یہ سارا سٹارٹ کیا تھا بائی ایشوئنگ وہ جو نوٹس تھا جس میں انہوں نے 3 لڑکوں پہ الزام لگا کے ان کو رسٹیکیٹ کر دیا. اس کے بعد ہجوم اکٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی مطلب تفتیش کر. تو بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ریاست کا کام ہے کہ اب کعبے کو اپنے سیدھا کریں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ گل بخاری صاحبہ، سینئر صحافی، اور ہمیں جو باتیں بتا رہی تھیں یقینی طور پر ریاست سے ریلیٹ کرتی ہیں اور ریاست کو اس پر دیکھنا ہوگا. خاص طور پر مشال کے معاملے کے بعد اس چیز کو ایک مثال بنا دینا چاہیے، کیونکہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جب یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، میں نے اپنے سوشل نیٹ ورکنگ کے مختلف اکاؤنٹس جب چیک کیے تو مجھے پتا چلا کہ میرے اپنے کئی اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے مختلف اکاؤنٹس بنا لیے جاتے ہیں، فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں. اگر ان پر کوئی شخص ان کو مس یوز کرے تو پھر کیا ہوگا، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے. اسی پر ہم مزید بات کریں گے. سعد رسول صاحب، لیگل ایکسپرٹ آن سائبر کرائم، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سعد رسول صاحب. مشال خان کے قتل کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اس واقعے کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، اوائڈ ہو سکتا تھا یہ واقعہ. حکومت جعلی اکاؤنٹ کے روک تھام کے لیے کیا کر سکتی ہے، اس کے پاس ہے کیا کرنے کو؟ جی دیکھیے، یہ واقعات تو نہ صرف اوائڈ ہو سکتا تھا بلکہ اوائڈ ہونا چاہیے تھا، اور دیگر بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ اوائڈ ہونے چاہیے. ہمارے قانون میں جو 2016 کا نیا قانون ہے اس کے نیچے ایک کمپلینٹ کا پروسیس ہے جس کے اوپر ایک فارم بنایا گیا ہے جس کے تھرو کوئی بھی شہری اگر اس کو لگے کہ اس کا کوئی فیک اکاؤنٹ ہے یا اس کی ویسے سائبر سٹاکنگ ہو رہی ہے یا اس کو سائبر ورلڈ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنا کمپلینٹ رپورٹ کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپلینٹس کس طرح سنی جائیں گی، کس سیکونس میں سنی جائیں گی، خاص طور پہ ان کا رسپانس ٹائم کیا ہوگا. کیونکہ اب مسئلہ سائبر سپیس میں یہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص کسی بھی دوسرے شخص کا فیک اکاؤنٹ بناتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسی ویسی بات لکھ دیتا ہے جو کہ جس طرح یہاں پہ بلاسفمی کے زمرے میں آئی، تو رسپانس ٹائم بہت کم ہے. دوستوں یاروں کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر، لوکیلٹی کے اندر وہ بات بڑی جلدی پھیل جائے گی. اب ہماری قانون کی ایجنسیز جس میں خاص طور پہ اس میں ایف آئی اے ہے، اس کے پاس کوئی لمبا چوڑا طویل عرصہ نہیں ہے کہ وہ 2 ہفتے 4 ہفتے 8 ہفتے 10 ہفتے کی انویسٹیگیشن کرے اور پھر اس پہ نتیجے پہ پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. رسپانس ٹائم یہاں پہ درست ہونا، تیز ہونا بڑا ضروری
ضروری ہے, کیونکہ جو کراؤڈ کی سینٹیمنٹیلٹی ہے یا ہماری سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کی ایشوز کے اوپر سینٹیمنٹیلٹی ہے وہ بڑی جلدی پھیل جاتی ہے, وہ بڑی سیریس ہے, اس کے کانسیکوینسز ہم نے مشرف خان کیس کے اندر دیکھے بھی, اور اب ہمیں ہماری حکومت کو اس انویسٹیگیٹو ایجنسی اور اس کے دیگر کاموں کو جس کو لائٹننگ سپیڈ کہتے ہیں اس طرح کرنا پڑے گا, کیونکہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑی تیزی سے یہ نیوز پھیلاتا ہے. اس کے اوپر پولیس کی ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ٹیم کو بہت زیادہ ٹائم کی وہ گنجائش نہیں. ٹھیک سعد, یہ تو اس وقت کی بات ہوگی نا جب رسپانس کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہوگا. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت قوانین موجود ہیں, ایف آئی اے موجود ہے, مگر طرح کے معاملات کو جس میں تہمتیں لگائی جا رہی ہوں, جعلی اکاؤنٹس بنائے گئے ہوں, اس پر ابھی تک کیا بھی تو کچھ نہیں کیا. یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ کیا نہیں جا رہا, کچھ کر نہیں سکتے کیا اس پر؟ دیکھیے جی, ہمیں سب کو, ہم سب عوام کا, سب شہریوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس بارے میں سچ بولیں کہ ہماری حکومت کی کہاں پہ کوتاہی ہے, اور اس چیز میں حکومت کی بہت زیادہ کوتاہی ہے. ہماری جو ریلیجن کی سینٹیمنٹیلٹی ہے وہ بالکل برحق ہے, ہم میں سے کوئی بھی اس کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا, اور ایک حکومت کی رسپانسبلٹی شاید یہ بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اس کو مثبت طور پہ پکڑا جائے اور قانونی طریقے سے اس کے خلاف کارروائی کی جائے. لیکن حکومت کی جہاں پہ اس چیز میں فوکس ضرور نظر آتا ہے کہ اس طرح کے اشتہارات بھی دیے گئے اور لوگوں کو رائل اپ بھی شاید کیا گیا, دوسری طرف اس طرح کی فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کی طرف کے لیے حکومت نے کوئی مثبت کارروائی نہیں کی, بلکہ جب یہ بات پھیلنی شروع ہو گئی کہ اس طرح کے اکاؤنٹس کے اوپر بلاسفمی یا دیگر قسم کی غیر مناسب چیزیں ہیں, تو بہت سے لوگ جن کے پرسنل گریوینسز تھے, ایک دوسرے سے دشمنیاں تھیں اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر, ویسے نوکریوں کے اوپر, سوسائٹی میں, انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا, اور اس کے اوپر ایک پوری ایک تحقیق کے بعد کچھ رپورٹس بھی انٹرنیٹ کے اوپر پبلش ہوئیں کہ یہ فیک اکاؤنٹس کے تھرو اس طرح کی پرسنل ڈسپیوٹ سیٹل ہونا شروع ہو گئے. حکومت ایک طرف تو پروسیکیوشن کے ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کے کام کریں, پروسیکیوشن کرنے میں تو بڑی تیز, اور بہت سے اس طرح کے کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آئے اور اخبار کے اشتہار آئے. دوسری طرف شہریوں کی پروٹیکشن, شہریوں کا تحفظ جو کہ حکومت کی اولین ترین رسپانسبلٹی ہے, اس کے لیے نہ آج تک حکومت نے کوئی مہم چلائی اور نہ ہی لگتا ہے کہ کوئی مہم چلانے کا ٹھیک ہے. صاحب حکومت تو کچھ نہیں کر رہی, مگر انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری جان کے لالے نہ پڑ جائیں؟ جی دیکھیں, یہ ہماری سوسائٹی کی بدقسمتی ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف اس طرح کی تہمت لگ جائے وہ اپنی جتنی بھی صفائیاں پیش کرتا رہے, خواہ وہ صفائیاں سوشل میڈیا پہ پیش کرے یا ویسے اپنے معاشرے پہ پیش کرتا رہے, تو کچھ لوگ جنہوں نے وہ صفائی یا سنی نہیں یا اس پہ یقین نہیں کیا, وہ اس طرح کے حادثات جو ہے وہ اس کے اندر ملوث ضرور ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر شہری کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی خاص طور پہ سرچ کر کے پتہ کروائے کہ اس کے ٹویٹر, فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا ہے, کیا اس کے نام سے کوئی اور شخص وہاں پہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یا پوسٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. اس معاشرے میں اس وقت یہ ہر شہری کی رسپانسبلٹی ہے. اگر تو کی جا رہی ہیں تو دو کام کرنے بڑے ضروری ہیں. جن اکاؤنٹس کو آپ خود مینٹین کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ ڈسکلوجر دیں لنک کے ساتھ, ویسے ہی نہیں لنک کے ساتھ دیں, کوشش کریں جہاں تک مناسب ہو لنک کے ساتھ دیں کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ میرے نہیں ہیں, تاکہ اگر کوئی شخص وہاں فیک اکاؤنٹ استعمال کر رہا ہو یا کچھ اور کر رہا ہو تو اس کو وہ فوری طور پہ نظر آ سکے. دوسرا, بارہا اور خاص طور کے اوپر NR3C جو ایجنسی بنی ہے اس طرح کے سائبر کرائمز کے خلاف, اس کے اندر رپورٹ کرے, اور رپورٹ کے ساتھ ساتھ کوشش کرے کہ اپنے جو متعلقہ تھانہ یا لا انفورسمنٹ ایجنسی جہاں پہ بھی وہ علاقے میں رہتا ہے اس تک بھی یہ خبر پہنچا دے کہ یہ بات چل رہی ہے, میں حکومت کا اس سے تحفظ چاہتا ہوں, اور حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہر شہری کے جان و مال کے لیے, خاص طور پہ جس کے خلاف اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہو, اس کو پوری طرح تحفظ فراہم کرے. یہ حکومت کا اولین رسپانسبلٹی ہے, اور آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن جس کو رائٹ ٹو لائف کہتے ہیں اس کا بھی یہی متن ہے. بہت شکریہ آپ کا سعد رسول, لیگل ایکسپرٹ آن سائبر کرائم. تفصیل سے بتا رہے تھے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک موقع ہے کہ مشال کے معاملے کو ایک مثال بنا دینا چاہیے, اور اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی کسی کا
फेक अकाउंट इस्तेमाल करते हुए उसके खिलाफ तोहमतें और इल्ज़ाम तराशियाँ ना कर सके। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची की, जहाँ PSP के मुस्तफ़ा कमाल अपनी पूरी क़यादत के साथ कराची प्रेस क्लब पर धरना दिए बैठे हैं। 12 दिन गुजर गए हैं और अब तक उनके मसाइल हल नहीं हो सके, उनके मुतालबात नहीं सुने गए हैं। ये एहतजाज अब भी जारी है। मुस्तफ़ा कमाल भी हमारे साथ होंगे और नासिर हुसैन शाह भी हमारे साथ होंगे। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल कराची के मसाइल के हल के लिए 16 मुतालबात लेकर बैठे हुए हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना कर रहे हैं। 12वां दिन है, 12 दिन से वो वहीं पर हैं अपनी पार्टी के दीगर लोगों के साथ, और सैयद मुस्तफ़ा कमाल और PSP के दीगर रहनुमा प्रेस क्लब के बाहर ही सो रहे हैं, वहीं जाग रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी वहीं बसर कर रहे हैं। इस सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह 2 बार सैयद मुस्तफ़ा कमाल को मनाने के लिए उनके मुजाहरे में जा चुके हैं, लेकिन मामला जूं का तूं है। ये 16 जो पॉइंट्स हैं हमारे, अगर ये पॉइंट्स खुदा न खास्ता नहीं माने गए, नाकाम हो गए, तो कराची रहने के काबिल शहर नहीं रहेगा। उन्होंने एक पर्चे पे 16 में से 8-7-8 पॉइंट्स पे उन्होंने टिक कर दिया कि हमने आपकी ये बात मान ली, आइए चलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आइए एहतजाज खत्म करें। जो मुतालबात थे उनमें कुछ पे इत्तेफाक हमारा हो गया है। कराची वालों तैयारी करो, हुकूक लेकर रहेंगे। ऐसा मुजाहरा होगा कि तारीख ने देखा ही नहीं होगा पहले। 16 नुकाती मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान करते हुए सैयद मुस्तफ़ा कमाल कह चुके हैं कि 2.5 करोड़ की आबादी में 10 लाख लोग भी निकल आए तो मसाइल हल हो जाएंगे। ये मसाइल क्या हैं, क्यों अब तक इन पर पेशरफ नहीं हो सकी, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब और सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनाब नासिर हुसैन शाह साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मामला कहाँ पर रुका हुआ है? मुज़ाकरात के 2 दौर तो हो चुके हैं जी। इंटेंशन पे, नियत पे रुके हुए हैं, नियत पे मामलात रुके हुए हैं, नियत पे मामलात रुके हुए हैं, ठीक है। नियत ठीक नहीं है, काम नहीं करना चाहते। पानी मांग रहा हूँ मैं, क्या मुज़ाकरात होने हैं? मैं कचरा उठाने की बात कर रहा हूँ, क्या मुज़ाकरात होने हैं? क्या ये मुज़ाकरात होने कि शहर में आधे शहर को पानी देना है, आधे शहर को पानी नहीं देना? क्या इस बात में मुज़ाकरात होने कि आधे शहर से कचरा उठाना है, आधे शहर को कचरा नहीं उठाना? कौन से मैं इनके वज़ीर आला को हटाने की बात कर रहा हूँ? मैं तो पीने का पानी मांग रहा हूँ। मैं तो जो इदारे उन्होंने छीन लिए हैं मेयर से, सिटी गवर्नमेंट से, उन इदारों को मैं वापस करवाने की बात कर रहा हूँ। तो इसमें कोई मज़ाकरात की बात नहीं है, इंटेंशन की बात है कि काम कब से शुरू होगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें बस इस पर काम शुरू हो जाए तो आपका एहतजाज ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए अभी पानी तो इतना दस्तयाब भी नहीं कि पूरे कराची को एक साथ सप्लाई किया जा सके। किस तरीके से काम शुरू हो जाए तो आपका एहतजाज खत्म हो जाएगा, या मंतकी अंजाम तक पहुंचे सारा सिलसिला? नहीं, देखिए, मुझे भी पता है कि पानी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 1 दिन में या 2 दिनों में या 1 महीने में नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि पानी बिल्कुल मौजूद है। सिंध को रोज़ाना 36,370 मिलियन गैलन पानी मिलता है। 36,370 मिलियन गैलन पानी सिंध में रोज़ाना सिंध को मिलता है, सिंध के लिए पाकिस्तान से। कराची को आप कितना पानी दे रहे हैं? 550 मिलियन गैलन पानी आउट ऑफ 36,370 मिलियन गैलन पानी। हम ये कह रहे हैं, अभी आप K4 बना रहे हैं, K4 10 साल ऑलरेडी लेट कर दिया है, K4 2 सालों में जाकर ख़त्म होगा। हमने ये मुतालबा किया है कि K4 फेज़ 2 आप फ़ौरन शुरू करें, ताकि जब 2 सालों के बाद, जब ये आज पानी की डिमांड है कराची में 1240 मिलियन गैलन पानी, आप दे 550 मिलियन गैलन पानी रहें, तो जब ये 2 सालों में K4 कंप्लीट होगा तो ये पानी की रिक्वायरमेंट 1500 मिलियन गैलन हो जाएगी। इसीलिए K4 फेज़ 2 शुरू करने की आज ज़रूरत है। लेकिन आप कोई मौका देंगे इनको? अगर कोई कमिट करते हैं तो कमिटमेंट पे बात खत्म हो जाएगी, या आप काम होते हुए देखना चाहेंगे, तसल्ली करना चाहेंगे, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? मसूद, एक हफ्ते की बात है। चीफ मिनिस्टर जो है वो इसके ऊपर काम शुरू करवा रहे। डिज़ाइन ऑलरेडी मौजूद है, कॉरिडोर ऑलरेडी मौजूद है। देखो, मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे पास बैकग्राउंड है कराची का, इनके पास, इनको पता ही नहीं होगा।
میں جو بات کر رہا ہوں آتھینٹسٹی کے ساتھ کر رہا ہوں, میرے ہاتھ کی ہوئی ساری چیزیں. 1000 فٹ کا کوریڈور موجود ہے جس میں سے 100 فٹ پہ K4 فیز 1 بن رہا ہے. K4 فیز 2 کے لیے 100 میٹر 100 فٹ کی جگہ اور چاہیے, اور وہ کوریڈور سارا انٹیکٹ ہوا ہے, سارا آلریڈی کام ہو رہا ہے. بغیر آپ کو ڈیزائن کی ضرورت نہیں, سیم ڈیزائن ریپلیکیٹ ہوگا. آپ کو نئے سٹاف کی ضرورت نہیں, وہی سٹاف جو K4 بنوا رہا ہے وہ K4 2 بنانے لگے گا. آپ کو 1200 کیوسک صرف پانی کی ایلوکیشن چاہیے جو کہ آپ کے ایک سائنس سے ہو سکتا ہے, اور وہ 1200 کیوسک پانی سندھ کے کوٹے سے کراچی کو 10 سالوں میں بھلے ملے, اس میں سے 250 ملین گیلن پانی آپ اس میں اس K4 فیز 2 میں ڈال دیں. تو آپ انٹینشنلی اگر کام کرنا چاہیں ایک ویک میں کام شروع ہو سکتا ہے. ٹریفک کے حوالے سے اگر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بات کروں آپ سے, تو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے شہر کا. اس پر آپ کیا کہیں گے, یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے اندر, کیونکہ یہ بھی آپ کا ایک مطالبہ ہے. 6 کوریڈورز ایسے ہیں جس کے اوپر پرائرٹی کے ساتھ کام کر کے ہر حال میں سال سے 1.5 سال میں BRT بنا دینی چاہیے تھی. سارے ایٹ گریڈ کام ہے, 1 سال میں وہ سارا کام کمپلیٹ ہو سکتا ہے 6 کوریڈور پہ ایک دفعہ. ابھی صرف گرین لائن بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جس پہ خاطر خواہ کچھ کام ہو رہا ہے, اس کی بھی ڈیزائننگ پہ میں بالکل جو ہے وہ کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ بہت زیادہ انہوں نے اس کے اندر ایلیویٹڈ کام دے دیا. بہت ساری سڑکیں نارتھ کراچی میں اور سرجانی کے پورے ایریے میں چوڑی وہاں پر سڑکیں موجود ہیں, سروس لائن موجود ہے, وہاں پر سینٹر میڈین موجود ہے, لیکن زیادہ غلط ڈیزائن کر کے اس کو ایلیویٹڈ یہ بنا رہے ہیں, غلط بنا رہے ہیں. میں ہوتا کبھی نہیں بننے دیتا اس کو ایٹ گریڈ بنانا چاہیے تھا. ایلیویٹڈ کسی اور چیز کے لیے رکھتے آپ. کل کو آپ کو یہاں پر ٹرین چلانی ہوگی تو کیا کریں گے, کہاں لے کر جائیں گے ٹرین کو, ٹرین پھر آپ ایلیویٹڈ چلاتے. اینی ویز جو بھی ہو گیا, ابھی گرین لائن میں کام چل رہا ہے. پروونشل گورنمنٹ ایک لائن پہ بھی کام نہیں کر رہی, 5 کے 5 کوریڈور ایک کے علاوہ بچ جاتے ہیں. اس کے پر ایک دفعہ کام شروع کرنا چاہیے, فل فور کام شروع کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ کمال صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ کا موقف بالکل پہنچا, اور جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہوئے, اپنے موقف کو لیے کھڑے ہوئے, کراچی کے مسائل کے لیے کھڑے ہوئے, اور ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں جو اس شہر کے میئر ہیں, جن سے بدترین اختلافات ہیں, سخت ترین اختلافات ہیں, ان کے لیے بات کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی سچائی پہ شبہ نہیں ہونا چاہیے, کراچی کو اس کے حقوق ملنے چاہیے, اور سندھ حکومت سے مطالبات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں, 2 دور ہو چکے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر ٹرانسپورٹ. ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا. مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی, کیا کہیں گے؟ 2 ملاقاتیں تو آپ کی ہو چکی ہیں, معاملہ رکا ہوا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں نیت کا مسئلہ ہے, آپ کام شروع کرنا نہیں چاہتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے محترم بھائی جو بات کر رہے تھے, مجھے ان کے لیے بہت عزت ہے, کیونکہ وہ کچھ لوگوں کی پارٹی کے سربراہ ہیں. ظاہر ہے ان کی پارٹی ہے اور وہ اس کے لیڈر ہیں, اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں. اور یہ بھی ہے, حقیقت ہے کہ انہوں نے جو اپنے ان کے قائد تھے, سب سے پہلے موجودہ حالات میں انہوں نے اس سے انحراف کیا, اور اپنی جو انہوں نے پچھلی غلطیاں یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا اس کی سربراہی میں اس پر معذرت بھی کی اور معافی بھی مانگی. تو اس لیے مجھے ان کے لیے بہت عزت ہے, اور ان کے جو ساتھی اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے جس نے پاکستان کے خلاف بات کی. لیکن یہ جو باتیں میرے محترم ابھی کر رہے تھے, اور ایک تو میں اس کمیٹی کا رکن ہوں جو جاتی ہے ان کو منانے کے لیے, تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن تھوڑا بہت اس کے لیے خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت اگر آپ دیکھیں, PSP کا دھرنا اور MQM پاکستان کا وائٹ پیپر اور کچھ اور جو پارٹیز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز, تو یہ سب لوگ, یہ جو ووٹرز اس وقت کراچی کے 22 اگست میں الطاف کی تقریر کے بعد یہ جو اسکیٹرڈ ہیں اور یہ جو یہاں کے حالات ہیں, ان سب کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی فوری یہ ہو جائے وہ ہو جائے, K4 پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام شروع کرایا اور بڑی تیزی سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے. FWO بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ کام کر رہا ہے. فیز 2 جس کے لیے میرے محترم نے کہا, ہم نے اس کا مکمل تیاری کرائی ہوئی ہے, لیکن اس کا پروسیس ہے. ایک
इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्रांसपेरेंट वे है, उसका बिडिंग प्रोसेस है जिसमें सब लोग हिस्सा लेते हैं, तो एक उसके लिए भी मैंने कहा कि ये हम फौरी शुरू करा देते हैं। पानी की इन्होंने जो बात कर रहे हैं कि जी ये नहीं दे रहे और ये शहरी उससे बड़ा बर्ताव इनका गलत है, लेकिन पानी हम कभी नहीं रोकते और कराची में हम भी रहते हैं। शाह साहब बिल्कुल दुरुस्त, आप जो फरमा रहे हैं, आप जो फरमा रहे हैं, आपका मौक़िफ़ पहले भी रहा है, अभी भी रहा है। उनका मानना यह है कि नियत नहीं है, K4 साल से चल रहा है, नहीं बन रहा, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम साल से खराब है, ठीक नहीं हो रहा, कचरा साल से नहीं उठ रहा, आपने अलग अथॉरिटी बना दी, तो ये तमाम मामला जो हैं आप कर तो रहे मगर हो नहीं रहा, सालों से नहीं हो रहा। देखें ये सब हो रहे हैं, K4 पहले कभी नहीं हुआ, अब बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है। फेज 2 की बात हो रही है, जे को मास ट्रांजिट की आप बात कर रहे हैं, ग्रीन लाइन के साथ साथ एधी लाइन पर भी काम हो रहा है, उसके दोनों पैकेज पे काम हो रहा है। इसके अलावा जो एशियन बैंक की बात की गई, तो एशियन बैंक ने सिर्फ रेड लाइन को कमिट किया है और वो उसका इंशाल्लाह अगस्त में इफ्तिताह करेंगे। शाह साहब 9 साल हो चुके आपकी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, आज भी आप कह रहे हैं हो रहा है। देखिए लाहौर में शुरू होता है, तैयार हो जाता है, आप क्या हो रहा है वहां पे सामने है ना, और जाहिर है हो रहा है ना अभी, और एदी लाइन पे काम हो रहा है। अगर ब्लू लाइन की बात करें तो ब्लू लाइन जायका बनानी चाहती थी, वो यहाँ से चली गई, ये कहकर के उससे किकबैक्स मांगे गए, फिर बहरिया टाउन ने जहाँ की वो बना ली, बहरिया टाउन वाले नहीं बना सके, लेकिन अब उसको हम M9 जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू कर रहे हैं। इसी 1-2 माह में उसके लिए रकम जो है वो भी एलोकेट हो गई है और उस पे इंशाल्लाह ब्लू लाइन पे काम शुरू हो जाएगा। सिटी बसेस पे अभी सीएम साहब ने भी अप्रूवल दे दिया है, वो जो 617 बसेस हैं, फिर 8000 का दूसरा हमारा पैकेज है जो ये लाहौर में ही कंपनी जो काम कर रही हैं दोनों, उनके साथ जो 870 बसेस हर 3 माह के बाद देंगे। तो ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप पहली वाली बात पे आ जाएं, मैं उस पर कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग इस वक्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसीलिए जो, और आजकल ये बुखलाहट क्यों है, ये इस तरह भी, ये बेचैनी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। पर्दादारी तो खत्म हो जाएगी जब इलेक्शन आएंगे शाह साहब, मगर अर्ज ये कीजिए ना कि अगर वो जो मुतालबात ले रहे हैं, जो जिन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, वो पॉपुलर चीज़ें हैं, पॉपुलर मुतालबात हैं, आवाम के दिलों के करीब हैं, उनके मसाइल की बात है। इन मसाइल को अगर आप हल कर चुके होते तो आज कोई आपके सामने खड़ा ही ना होता, अगर आप कह रहे हैं कि सियासी मामला है तो। देखें आजकल ये मसाइल हल होने को जा रहे हैं, काम हो रहा है। जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फोकस किया है और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं मुराद अली शाह साहब, जब से वो एक्टिव हुए हैं, कल भी जो इफ्तिताह हुए काम मुकम्मल होने पे, जो टाइम फ्रेम से पहले हो रहे हैं, मयारी काम हो रहे हैं, पूरे कराची में काम हो रहा है। और पानी का बता तो रहा हूँ, K4 पे तेजी से काम हो रहा है। ठीक, अच्छा मुस्तफा कमाल साहब के साथ अब मजीद मुज़ाकरात की गुंजाइश है या खत्म हो चुकी है? देखिए पॉलिटिकली प्रोसेस है, हम जमहूरी उस पर यकीन रखते हैं, हम 10 दफ़ा जाएंगे, कोई है। बाकी ये भी मैं आपको बताऊं तो ये हमारी बात दूसरी दफ़ा जब मैं गया तो मैं मतलब उसमें मेरे दोस्तों की तरफ से भी कॉल आ रही थी कि आप लोग आएँ। अब मैं इस पे वो क्या बोलूं, और ये जो मेयर साहब की इख्तियारात की बात कर रहे हैं और ये जो इख्तियारात उनसे वापस लिए गए इन चीज़ों के, तो उसकी वजूहात नहीं बताई इन्होंने कि ये सारे इदारे, वैसे तो वाकई मैं इसमें इनकी तारीफ करूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसके साथ साथ में भी उनका बस नहीं चलता होगा। जब ये यहाँ पे नाजिम थे, जाहिर है उस वक्त इनकी क़यादत और थी, इनके कायद के अज़ाइम कुछ और थे जिनसे इन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार किया। इसी वजह से ये इदारे तबाह भी इन्हीं के दौर में हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब जवाबात दे रहे थे। मुस्तफा कमाल साहब धरने पर बैठे हुए हैं और सिंध हुकूमत कह रही है कि इदारे तबाहाल थे इसलिए हमने ले लिए, अब सिंध हुकूमत उन्हें आबाद कर रही है। आपके सामने सब कुछ मौजूद है कि क्या हाल है और किस तरह से यहाँ काम हो रहा है, अवामी इशूज़ को कितने हद तक उनको
حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس حد تک انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔